ومتعنا عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. ایسی اللہ سنتا ہے کہ جانا بھی اللہ ہی کے پاس، اور وہی ہے ہنسانے والا، اور وہی ہے رلانے والا، وہی ہے موت دینے والا، وہی ہے زندہ کرنے والا، وہی ہے پیدا کرنے والا، وہی ہے ہلاک کرنے والا، وہی ہے غنی بنانے والا، وہی ہے فقیر بنانے والا۔ شعرا ایک ستارہ تھا، ایک ستارے کا نام، وہ شعرا ستارے کی پوجا کرتے تھے، اور شعرا ستارے کے بارے میں عقیدہ تھا ان کا کہ یہ ستارہ جو ہے یہ ہمارے کام بناتا ہے، یہ بارشیں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا شعرا ستارے کا رب بھی تو اللہ ہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پیغام کہ دیکھو کام بنانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کو ساتھ لینا، وہ ہمارا مطلوب ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا مقصود ہے۔ دیکھو رفتار ہے کیوں کی گئی، رفتار کس کی، اور رخ صحیح ہے، اور رفتار ہے جہاز کی، اور رخ غلط ہے، منزل پہ کون پہنچے گا؟ کیوں کی گئی رخ صحیح ہے نا، آج رفتار بہت تیز ہے، رخ غلط ہے۔ مقصود کیا بنائے؟ پیسہ مل جائے، مقصود کیا ہے؟ عہدہ مل جائے، مقصود کیا ہے؟ ڈگری مل جائے، مقصود کیا ہے؟ حکومت مل جائے، مقصود کیا ہے؟ شہرت ہو جائے، مقصود کیا ہے؟ واہ واہ ہو جائے۔ تبلیغ میں رخ نہیں کرا جا رہا۔ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا محبوب اللہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہماری فرض ہے۔ اللہ کا راضی ہو جائے نا یہ کامیابی ہے، مال کا مل جانا کوئی کامیابی۔ اللہ کو ساتھ لو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ دیکھو ایک لکھا، ایک یہ لگایا صفر، کتنے ہو گئے؟ دوسرا صفر 100، تیسرا صفر، اب لگاؤ صفر، 1000، 10,000، 1,00,000، 10,00,000، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 خرب، 10 خرب، چلتے جاؤ۔ اب ایک ہٹا دو، پیچھے کیا ہے؟ صفر 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 صفر۔ 1000 کماؤ، لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، ارب کماؤ، 1 دکان، 10 دکان، 1 عہدہ، 10 عہدے، 1 ڈگری، فلاں ڈگری، فلاں ڈگری۔ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے تو کیا ہے؟ صفر صفر۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تیسرا سبق آزان کا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ بتایا، کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، ان کی اتباع کرو۔ دیکھو سب نے کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، کسی نہ کسی کو آئیڈیل، کسی نہ کسی کو اپنا ہیرو، کسی نہ کسی کی نقل مار رہے ہیں، کسی نہ کسی کی یہ شکل تم نے کیوں بنائی کہ فلاں کی، یہ تم نے بال ایسے کیوں رکھے ہوئے کہ فلاں کے بال، یہ لباس تم نے کیوں پہنا کہ فلاں بھی لباس ایسے ہی پہنتا ہے کہ نہیں؟ تفسیر خود ہی سمجھ لو۔ تو نقل مارنی ہے تو کس کی مارو؟ حضرت محمد۔ ہیرو بنانا ہے تو کس کو بناؤ؟ حضرت محمد۔ آئیڈیل بنانا ہے تو کس کو بناؤ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جس کو عزت چاہیے تو کس کی اتباع کرے؟ سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان دنیا میں کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی نقل مارو، ان کی اتباع کرو، ان کی چال چلو، ان کے طریقے بڑھاؤ، ان کی شکل بناؤ، ان کا جو ان کو پسند ہے وہ کر لو، جو ان کو ناپسند ہے وہ چھوڑ دو۔ ایک صحابی کے سر پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیر دیا پیار سے، انہوں نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے کہ جن بالوں پر اللہ کے نبی کا ہاتھ رکھا ہے ان پر نہیں کٹاؤں، محبت۔
صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا صحابہ فرماتے اس کی خوشبو جو تھی وہ مشک سے بھی زیادہ تھی. جو اعمال آپ کی زندگی سے نکلے ہیں ان اعمال میں کامیابی ہے, ان اعمال میں عزت ہے. صحابہ تو ایسی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال کٹواتے تو آپ کے صحابہ آپ کے بالوں پر چپٹتے تھے. بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے, ایسی محبت. آپ نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی نا, ایک بڑھیا کا مکان تھا میں محبت اس کا نام, اس کے گھر سے گزر ہوا, دبلی پتلی بیمار دیوار کے ساتھ کھڑی. آپ روایت میں اجازت دو دودھ نکال لیں. انہیں کہتے دودھ ہے ہی نہیں, بیمار ہے. وہ میرا خاوند بکریاں چرانے گیا ہے, یہ چل بھی نہیں سکتی کہ جا کے چر لیتی. تم اجازت دے دو, اگر نکلتا ہے نکال لو. سب سے بڑا برتن لیا اور آپ نے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو تھن دودھ سے بھر گئے. آپ نے دودھ نکالا, برتن بھرا, ساتھیوں کو پلایا, پھر دودھ نکالا, برتن بھرا, خود بھی نوش فرمایا, پھر تیسری مرتبہ دودھ نکالا تو گھر والوں کو دیا اور آگے تشریف لے. ایسی شان والے تھے. ایک صحابی آیا, اس کے حضور میرا اونٹ بھی تک گیا ہے اور بے قابو ہو گیا ہے اور رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے. صحابہ ڈر رہے تھے. میں کہ نہیں, گھبراؤ نہیں. اونٹ نے جب آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر چکا. آپ نے نکیل ڈالی, مالک کو پکڑا, فرما بردار ہو گیا. صاحب نے اس کے حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے, یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے. آپ نے کہ اونٹ نہیں, یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول اور میں خاتم الانبیاء, سوائے کافروں کے وہ نہیں پہچانتا, وہ نہیں پہچانتا. یہ محنت ہے کہ کیسے اللہ کی عظمت مل جائے, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ نظر آئے کہ وہ کیا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. تو چوتھا سبق آزان کا, آپ کی اتباع میں سب سے پہلی چیز نماز. تو مؤذن کیا کہہ رہا ہے, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ آ جاؤ نماز. چھوڑو دکان, چھوڑو دفتر, چھوڑو میٹنگ, چھوڑو فنکشن, چھوڑو کھیل, نماز. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے, جب نماز کھڑی تو طواف بھی بند. آج کھیل بند نہیں ہوتا. جمعے کے وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, عید و جمعے کے نماز میں ہم جا رہے ہوتے ہیں, کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے, تو بھائی مسجد کے سامنے گراؤنڈ اور وہاں کرکٹ ہم تو جمعہ ہو رہا ہے. کون ہے مسلمان, مسلمان. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں مؤذن, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, نماز نماز. اور پانچواں سبق, نماز کے لیے کیوں آ جاؤ, حی علی الفلاح, تمہاری کامیابی نماز میں ہے. یہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے, یہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے. تمہارے مسئلوں کا حل ہی نماز میں ہے, تمہارے کاموں کا بننا نماز میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اوندے لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے, ابو ہریرہ کیا ہوا ہے, حضور میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. میں ابو ہریرہ اٹھ, نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے, نماز میں شفا. کسی شفا. بہت سارے نماز پڑھنے والے بھی جب بیمار ہوتے تو نماز چھوڑ دیتے. میں تو بیمار تھا, میں مریض کو دیکھنے گیا اسپتال, تو وہ اچھا زندہ آدمی تھا. میں نے کہا نماز تو پڑھ لی ہوگی. کہتا نہیں میں تو بیمار ہوں نا. ارے بھائی بیمار, تو بیماری میں تو زیادہ رجوع ہونا چاہیے. میں ایک اسپتال میں گیا کسی کو دیکھنے, تو سارے
مریض پڑے ہوئے بیڈ پہ، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، تو نا ہر بیڈ پہ ٹی وی لگا ہوا اور سب ٹی وی دیکھیں. تو میں نے انتظام ہسپتالوں والوں سے بات کی، میں نے کہا اللہ کے بندو یہ کیا کیا ہوا تم نے؟ کہتا مریضوں کا وقت اچھا پاس ہو جائے گا. وہ بھائی یہ تو اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ سے رجوع ہونا چاہیے. کیا کر حی علی الفلاح، کامیابی نماز. ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں ہے اور کامیابی نماز. چھٹا سبق اذان کا، فجر کی نماز اذان میں اضافہ کیا. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ زندہ آدمی کو چیخ کے بول، کیا ہوگا؟ چیخ نکل جائے. اور مردہ کو خنجر مارو، کیا ہوگا؟ دس سے مست. جس کا دل زندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز ایک دم اس کو کرنٹ لگا. اور جس کا دل مردہ ہوگا نا، وہ جب اذان سنے گا، پھر اگلی بچی کے بعد اذان سنے گا، پھر تیسری بچی کی، مولویوں نے کم ہی کوئی نہیں پنگے لیا. نماز بہتر ہے کس سے؟ پہلے دو سبق اذان کے دوبارہ دہرائے مؤذن نے، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. یہ اذان بہت خوبصورت پیغام، بہت خوبصورت پیغام چکے. اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے، ایک آسٹریلیا کا ہے یہاں، نو مسلم تھا، تو وقت لگا رہا تھا. میں نے کہا تمہیں پاکستان میں کیسا لگا؟ پاکستان کہتا ہے ایک چیز بہت اچھی ہے، ایک چیز سے بڑا مزہ آتا ہے. کیا؟ کہتا کبیلوں سے اذان کی آواز آتی ہے، کبیلوں سے اذان کی آواز آتی ہے. کہتا ہم تو اپنے ملک میں اذان سن ہی نہیں سکتے. تو میرے بھائیو، تبلیغ میں یہ محنت ہے. ایمان سیکھو بھائی، ایمان کی اللہ کا یقین، جنت کا یقین. جنت ہے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اللہ نے جنت کی 9 صفات بیان. اللہ کے نبی صحابہ کو سنا رہے ہیں سورہ زہر. صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں. کیا منظر ہوگا! وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بدلہ ملے گا تو دنیا میں جو صبر کیا اس کے بدلے میں کیا ہے؟ جنت. بہت ریشم. متکئین فیہا علی الارائک، مساریاں لگی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، ایک لگا کے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. نہ گرمی ہوگی نہ سردی، بہترین موسم ہوگا. یعنی کہ وہ گرمی بہت ہوگی، وہ نہیں وہ سردی بہت ہوگی. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. پھل چکے ہوئے ہیں، سیب، کیلے، انار، انگور، مزہ آ رہا ہے. کھاؤ. پھل توڑیں گے اگلا پھل لگ جائے گا، توڑیں گے اگلا پھل توڑیں گے اگلا پھل لگ جائے گا. اور ہر پھل کا ذائقہ پہلے سے بھی.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا اور ان کا رب انہیں پاکیزہ مشروب پلا رہا ہوگا. جب اس آیت پر پہنچے نا اللہ کے نبی ایک صحابی کی چیخ نکل اور زمین پہ گر گئے اور فوت ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اخرج نفس صاحبکم الشوق الى الجنہ, تمہارے ساتھی کی جان جنت کے شوق میں نکل. جب ایمان بنے گا جنت کا شوق ہے, جنت کی نعمتوں کا شوق ہے. پورا پورا رکوع چلتا ہے جنت کی صفات. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. اسی بات ہے, انگریزی اتنی پڑھ لی ہے, انگریزوں کو بھی انگریزی پڑھا سکتے ہیں. عربی اتنی بھی نہیں پڑھی کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا. ایمان بنے گا تو جنت کا شوق, ایمان بنے گا تو جہنم کا خوف, آخرت کی فکر. عبداللہ بن رواحہ جانو مسجد میں نہیں ہے, گھر میں ہے, کسی اللہ والے بزرگ کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے, بیوی کے ساتھ بیٹھے اور اپنا سر اس کی گود میں رکھا ہوا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. بیوی نے کہا کیوں رو رہے؟ کہ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی ہے. کیا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. کہ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط میں سے گزرنا ہے, ظالموں کو تو اندھے منہ جہنم میں گرا دیں گے, متقی لوگوں کو نجات دیں گے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میری نجات ہوگی کہ نہیں. جب ایمان مضبوط ہوگا اور جب دل میں اللہ کی عظمت اور آخرت اور جنت اور جان یقین ہوگا تو جنت کا شوق, جنت کا خوف, آخرت کی فکر. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں, یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو, بھائی دفتر چھوڑ دو, نہیں, ایمان سیکھو. پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق, پھر نماز کا اہتمام, پھر دین سیکھنے کا شوق, پھر قرآن کی تلاوت. پھر مزہ جو آئے گا نا وہ قرآن میں آئے گا, ذکر میں آئے گا, دعاؤں میں آئے گا. پھر دل لگے گا مسجد, پھر گناہوں سے نفرت, کراہیت, جنگ ہے. سختی طور پر مزہ ہے, پیچھے جنگ ہے. پھر شوق, آدمی کو ختم کرنا کمال نہیں, آدمی کو بدلنا کمال. سوچ بدلو, شوق بدلو, سوچ بدلو, صحیح چیزوں کا شوق ہو, جنت کا شوق, قرآن کا اثر. توبہ توبہ, یہ ڈرامے دے کے رو رہے ہوتے ہیں, قرآن پڑھ کے نہیں روتے. اس کا نام ہی ڈرامہ ہے, اس کا نام ہی کیا ہے؟ کیا مطلب اس کی حقیقت نہیں ہے, رو رہے رو رہے, میچ دیکھ کے رو رہے, ہارنے جیتنے پہ رو رہے, اور جنت اور جہنم کے تذکروں پہ ایک ایک بال, ایک ایک چھکا اور ایک وکٹ گرنے پر دل اوپر نیچے ہو رہا ہے. اور قرآن کی آیت پر, قرآن دے آتے تھے قرآن پڑھ رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا. دنیا کو ترجیح دیتے, حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے, وہ تو ہمیشہ رہنے والی چیز.
ہم نے دنیا کو ترجیح دے. جب اشاعت پر پہنچے پھر رو پڑے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی جس سے تم بڑا بھٹکتے تھے. بھاگو کدھر بھاگو. رو پڑے. اب دیکھیں ہمیں قرآن سن کے اللہ کا نام ہمیں ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. جس سے آگے 60 آدمیوں کو اس کا سایہ ملے گا. جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ اس میں سے پہلا کون ہے؟ میرے جب بیان ہوتا ہے نا یہ پولیس والوں میں یا ججوں میں یہ عدلیہ اس کو بڑی عجیب سنایا کرتا ہوں کہ دیکھو سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ حافظ قرآن نہیں, وہ مولانا صاحب شیخ الحدیث صاحب نہیں. سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ عدل کرنے والے حکمران, عدل کرنے والے عدل کرنا, ظلم نہیں کرنا. جیسے بھائی نے کسی پر ظلم کیا ہے ہم نے بھائی کا ساتھ نہیں دینا, ہم نے تو مظلوم کا ساتھ. اب بنو, پڑھائی کرو, اب جا کے جج بنو, اب جا کے اچھے افسر بنو, لیکن عدل ایمان مضبوط ہوگا تو عدل کرو گے, ورنہ تو اس بنیاد پہ چھوڑ دو گے کہ میری برادری ہے. حالانکہ پتہ ہے میرا ایک دوست ہے تو وہ ماشاء اللہ پڑھائی کرتا کرتا بہت افسر بن گیا, بڑا ایس پی اور آگے چلا گیا بہت. تو کہنے لگا ہم نے ایک مجرم کو پکڑا اور اس پر جرم ثابت ہو گیا, تو ایک وزیر کا فون آیا کہ اس کو چھوڑ دو. میں نے کہا سر یہ صحیح نہیں ہے, اس نے جرم کیا ہے تو میں کیسے چھوڑ دوں. میں نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں چھوڑ دوں. میں کہا سر میں نہیں چھوڑتا. کہتا پورے 5 مہینے کے بعد ایمان چاہیے عدل کرنے کے, ایمان سیکھو. دوسرا جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ کون ہوگا؟ وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت. کون؟ وہ نوجوان جو جوانی میں, یہ نوجوانوں کا ذہن شیطان نے کیا بنایا ہوا ہے, یار ابھی تو منڈے کھوٹے جو مرضی کرو, ابھی تو یار منڈے کھوٹے کر دے گا. تو یہی تو وقت ہے کہ اللہ کو دکھاؤ کہ اللہ ہم اپنی جوانی کو تیری اطاعت میں در جوانی توبہ کردن شیوائے. نکاح تھا, شادی تھی تو طارق جمیل صاحب نکاح پڑھایا, مول صاحب نے پہلے بیان کیا, اس کے بعد نکاح. جس کی شادی تھی نا نوجوان لڑکا تھا, کلین شیو تھا, تو اس کا دایا تھا یا دایا تھا. اچھا وہ مولوی صاحب کا بیان سنا, مولوی صاحب نے بیان میں خوب جوڑا ذرا. تو اس کے بعد اس دولہا کے ساتھ میں کھڑا ہوا ایسے باتیں کر رہا ہوں, تو اس کے تائے نے دیکھا کہ اس سے پہلے ساری بھیڑ کر اور یہ مولوی لے کے کھڑا ہو گیا. وہ بھاگا آیا, ہم دونوں بات کر رہے, کہتا پتر یہ تیرا داڑھی رکھنے کا ٹائم نہیں آیا. حالانکہ میں داڑھی کی بات ہی نہیں کر رہا تھا, تو ویسے اس کو شک پڑ گیا کہ یار یہ داڑھی نہ رکھ. اچھا اس کی اپنی بھی داڑھی نہیں تھی. میں کہا دایا جی تھوڑا ٹائم ہو گیا. چلو یہ تو منڈا کنڈا ہے, تو آپ کو اتنی عمر آپ کا ٹائم ہو گیا, وہ جو دیکھ رہے میرے دوالے ہو گئے, داڑھی نکل گئی. شیطان کیسے بناتا ہے, یہ کوئی عمر ہے تمہاری داڑھی رکھنے, یہ کوئی عمر ہے تمہاری مسجد جانے. میں نے ایک نوجوان کو نا پکڑا, مسجد میں لے کر گیا, مجھے خود سنا رہا بعد میں, کہتے میں آپ کے ساتھ چلا گیا آپ کے کہنے پر. کہتا میرا ایک قدم مسجد کے اندر تھا, ایک باہر تھا, ایک دم شیطان نے وسوسہ ڈالا, یہ کوئی تمہاری عمر ہے مسجد میں جانے کی. کہتا میں وہیں سے واپس. تو دوسرا وہ نوجوان جو جوانی میں کیا کرے اللہ کی. تیسرا وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں, مسجد جا کے دل باغ ہو, مسجد جا کے دل خوش ہو اللہ کے جانے. اور جس دن مسجد نہ جا سکا اپنا نقصان ہو گیا اور مسجد میں گیا. چوتھے وہ دو مسلمان جو اللہ کے لیے ملتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہو جائے. یہ تبلیغ میں مذہب بڑا زبردست قائم ہوتا ہے, اللہ کے لیے ملنا, اللہ کے لیے جدا ہو.
اپنی غرض کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ پانچواں، وہ نوجوان جس کو کوئی خوبصورت حسب و نسب والی عورت خود برائی کی طرف بلائے، کنجری نہیں، چنگڑنی نہیں، خوبصورت حسب و نسب والی، اور یہ اس کے پیچھے نہیں، وہ اس کے پیچھے ہے، وہ خود اسے بلا رہی ہے اور کوئی برائی سے رکاوٹ نہیں، اور آگے سے یہ کہہ دے نہیں میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، مجھے تو اللہ سے ڈرنا، مجھے اللہ سے، کتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کا، کتنا ایمان اس کا مضبوط ہوگا۔ ایک عورت خوبصورت ہے اور خود سے برائی کی طرف بلا رہی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور آگے سے وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈرنا۔ چھٹے، وہ مسلمان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو بھی کسی کو پتہ ہی نہ لگے۔ ابھی تو پنکھے میں بھی لکھا ہوتا ہے عطیہ بولا۔ ساتواں جو میں کہنے لگا تھا نا، وہ مسلمان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں مجمع میں نہیں، اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف اللہ کو یاد کر رہے گا، کیا تیری شان، کیا تیری صفات، کیا تیرے احسانات یاد کر رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ ایسا فرماتے تھے کوئی ماں کو یاد کر کے روتا ہے، کوئی اپنے باپ کو، کوئی اپنے فلاں کو، اللہ کو یاد کر کے رونا نہیں۔ سب سے اونچے آنسو کون سے ہیں؟ جو اللہ کی محبت میں رہتے ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوں اور اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، یہ تو یہ ایسے کبھی نہیں ہوا۔ مگر دیکھو ٹینکی سے پانی کب چھلکتا ہے؟ جب ٹینکی فل بھر جاتی ہے پھر پانی چھلکتا ہے۔ جب یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تو آنکھوں میں، دل میں دنیا دیکھیے پیسہ اور شہرت کا جذبہ اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب ہم سب دیکھیں ہمیں اللہ کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہ محنت تبلیغ میں ایمان بنے، اعمال کا شوق، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، اللہ سے مانگنے کا شوق ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ کس سے مانگے، اللہ کو پسند ہے۔ زندگی آسان ہو جائے گی اگر اللہ سے مانگیں، اگر اخلاق اچھے ہو جائے، نرمی آ جائے، معاف کرنا، غصے کو پینا۔ توبہ توبہ توبہ۔ پچھلے 2 سال پہلے کی رپورٹ ہے لاہور کی، فیملی کورٹ کی، 1 سال میں 2,70,000 طلاقیں صرف لاہور، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں۔ یہ کیوں طلاق پڑ رہی ہے؟ یہ کیوں جھگڑے ہیں؟ کیوں نہ اخلاق بگڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا دین جب ایمان آئے گا تو اخلاق بنیں گے، اخلاق معاف کرنا ہے۔ ختم مولوی صاحب کو ایسا تعویذ دو کہ بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے، ایسا تعویذ دو کہ بیوی سے، مولوی صاحب کہنے لگے بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کرتا، اور کہ تم اپنے اخلاق اچھے بناؤ، تمہاری جھگڑے۔ اور اخلاق ایک بات بتائی کیا کہ حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر کا تو تم ایسا کرنا، آج گھر جانا اور کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لقمے توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا۔ یہ کچھ دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا بھی میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، تو کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم پڑ گیا۔ کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی، یہ تو حدیث ہے اور حدیث پر میں کرتے ہوئے شرم آتی۔ اسے حکم دیا کہ دیکھو آج میرا حکم ہے، آج گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے اور لقمے توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا۔
تو اب گھر گیا حکم تھا بزرگوں کا، بیوی سے کہتا بیٹھو میرے ساتھ کھانے کا، لقمہ توڑا، کہتا ذرا منہ تو کھول بولتا کرے مجھے آ کے بتا رہا تھا اس کا منہ کھلے تو کھلے رہے. میں نے کہا یہ تمہیں کس نے سیکھا؟ ساری زندگی تو کبھی آج تک تم نے، میں نے کہا نہیں ساری زندگی میں کہا. کہنے لگا اس نے نا بولی اٹھا کے دعائیں، جھگڑے ختم. بیوی سے نہیں، اکثر کی بات بیوی سے نہیں، بیوی کو مار. صبح کا وقت تھا، ایک نوجوان ملا مجھے، میرا جاننے والا، تو ایسا نا چپ سنجیدہ خاموش. تم مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو ویسے کیا کیا اسے. میں کیا بات ہے بیوی سے لڑکے آئے، بیوی سے لڑکے آئے. ایک دم حیران سا ہکا بکا سا ہو گیا. کہتا ہے انہیں تو فون نہیں کیا، واقعی لڑکے آیا تھا. ہمارا دین بہت خوبصورت، معاف کرنا، غصے کو پینا سکھا. ایمان ہوگا تو میرے بھائیو اخلاق ہوں گے تو گھروں میں محبت ہے، گھر جنت بنے. اخلاق ہوں گے پھر کمائیے پاکیزہ ہوں گے، معاملات صاف ستھرے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں اللہ سے مہر لے کر دوں گا اس آدمی کو جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے. حق چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا جھگڑا میں. دوسری بات فرمائی میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں اللہ سے مہر لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ ہو. اور میں ضامن ہوں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے مال لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق یہ ہے محنت تبلیغ میں. اعمال، اخلاق، اخلاص پیدا ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے. واہ شہرت، نام، یہ محنت ہو رہی بھائی. کس نے بچے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اب کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ یہ کام ہے کرنے کا. یہ کیسے سب اللہ کو پہچان، یہ کیسے سب اللہ کو راضی کر. ڈاکٹر بنے ایماندار ڈاکٹر بنے، افسر بنے ایماندار افسر بنے، وزیر بنے کون منع کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں تبلیغ والے پلنگ بنانا چاہتے ہیں، کئی بار چاہتے ہیں کہ کرسی پر آدمی تصویر پکڑ لو، لمبا کرتا پہن لو، ٹوپی پہن لو، بس میں جا کے سنبھال لو. جس شعبے میں ہوا ایمان اخلاق نبی والی چیزیں. ہم مسلمان ہیں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. اصل کام ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو. کتنے بچوں، یہ پروفیسر حضرات، ایک پروفیسر کو فوت ہوئے ہوئے 50 سال ہو گئے. دادا پردادا اپنے پوتوں کو پڑپوتوں کو بتا رہا ہوتا ہے ہمارے پروفیسر یوں کہا. اس کی باتیں سب اچھی ہیں. ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی حیثیت کو پہچانے بھائی. ملک کے مسئلوں کا حل کس میں ہے؟ عوام کے مسئلوں کا حل، دنیا کے مسئلوں کا حل، آخرت کے مسئلوں کا حل. اللہ نے سب کچھ دین میں چھپا کے رکھا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ جو دین ہے یہ آخرت میں کام آئے گا. اور بھائی یہ دنیا میں بھی یہی کام آنا ہے. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ دنیا کے مسئلے وہ پیسوں سے اور چیزوں سے اور اسباب کی کثرت سے نہیں. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کافروں کی تعداد ڈبل سے بھی 3 گنا زیادہ. اور مسلمانوں اپنی حد پہ اور وہ پورے مسلح ہیں. تو کیا کون سی ٹیکنالوجی تھی، کیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میدان جنگ گرم ہو گیا میں میدان جنگ سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آیا دیکھنے کے لیے کہ حضور اس وقت کیا کر رہے ہیں.
تو حضور سجدے میں پڑے اور آپ کی زبان پر تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ میں پھر میدان میں گیا، جنگ کرتا رہا، میں دوسری مرتبہ نکل کر آیا تو حضور سجدے میں پڑے۔ میں پھر میدان میں چلا گیا، جنگ کرتا رہا، میں تیسری مرتبہ نکل کے آیا تو حضور اب کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور سجدے میں پڑے اور آپ کی زبان پر یہی تھا یا حی یا قیوم۔ اور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں۔ پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ اصل کام ہے، اس کو کرتے ہیں باقی چیزیں کرنی۔ بڑی دکھی انسانیت ہے، ہوئے 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 بڑی دکھی انسانیت، ایسے ایسے دکھ ہیں کہ سننے والا بھی کیا ہو جائے۔ سارے مسئلوں کا حل یہ دین، یہ ایمان، یہ اعمال، یہ نماز، یہ قرآن، یہ اخلاق، یہ اللہ کی رضا کا جذبہ، یہ سنت، یہ نبی والی زندگی، یہ ہے مسئلوں کا۔ دنیا بھی مزے کی، دنیا بھی سکون، اطمینان، خوشیاں، راحتیں، محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جسے ملی دنیا آخرت کی خیریں مل گئی۔ اتنا زور لگ رہا ہے یہ ہوتے یہ ڈگریاں اور یہ کورس اور فلاں کورس اور ساری، اسی لیے تو میری زندگی اچھی سے اچھی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں جسے ملی دنیا آخرت کی ساری خیریں مل گئیں۔ کیا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والا، شکر 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 کا پتہ کب ہوتا ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس کو سوچو تو شکر ہی شکر ہے، اور ناشکری کب ہوتی ہے؟ جو اللہ نے نہیں دیا اس کی فکر کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک ہے شکر، ایک ہے شکوہ۔ آج زبان پر جملے کون سے ہیں؟ شکوہ، شکوہ۔ جسے دیکھو حالات ٹھیک نہیں ہے، جسے دیکھو کیا کہتا ہے حالات، دل کا چوکیدار کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں، عمر کا مالک کیا کہتا ہے؟ گاڑی کا ڈرائیور کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں، اور گاڑی کا مالک کیا کہتا ہے؟ شادی تھی تو نکاح پڑھانے گیا میں، وہ سارے شادی ہال تھے، وہ ساری لائن ہی شادی ہالوں کی ہے۔ تو شادیوں کا سیزن تھا، ایک شادی تھی اور ایک سے ایک گاڑی تھی اور ایک سے ایک سجاوٹ تھی اور ایک سے ایک سوٹ اور بوٹ تھا۔ تو میں نے ساتھیوں سے، ساتھی جو میرے ساتھ تھے، میں نے ویسے ہی مذاق میں کہا، میں نے کہا یہ ساری وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں۔ اللہ کی شاید جب وہاں پہنچے نا، ابھی نکاح میں تھوڑی دیر تھی تو میں بیٹھا ہوا، باقی لوگ بیٹھے اپنی اپنی کرسیوں بیٹھ باتیں کر رہے ہیں، تو میرے قریب جو کرسی تھی، میز تھی، 4-5 لوگ بیٹھے، ایک ان میں سے کہنے لگا تو تمہیں پتا ہم کاروبار تے لیا کوئی میں نے ساتھی سے کہا، میں کہا دیکھو 60 لاکھ کی گاڑی سے اترا ہے، تو 2 لاکھ کا موبائل پکڑا ہوا ہے، 10,000 کا اس نے جوتا پہنا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے حالات؟ اصل میں خواہشات پورا کرنا چاہتے کیا؟ شکر کا جملہ زبان پر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک آدمی چٹنی روٹی کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے؟ چٹنی اور روٹی، اور چٹنی روٹی کھا کے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو نے مجھے پانی پلایا، تو نے میرا پیٹ بھر دیا، مجھے روٹی بھی کھلائی، مجھے چٹنی بھی کھلائی، واہ واہ یا اللہ۔ اور چٹنی میں دھنیا بھی تھا، پودینہ بھی تھا، ناردانہ بھی تھا، نمک بھی، مرچ، واہ واہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مزے لے رہا ہے، 10 دفعہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا۔ اور ایک آدمی جو ہے نا، اس کے کھانے میں کوفتے بھی ہے، کباب بھی ہے، کنہ بھی ہے، بریانی بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، کسٹرڈ بھی ہے، کھیر بھی ہے، رائتا بھی ہے، کہتا ہوئے مچھلی نہیں ہے کیا کہتا ہوئے؟ مچھلی نہیں ہے۔ شکوہ، جو چیز نہیں ہے اس کا تذکرہ، جو ہے اس کا۔ یہ ٹینشن کیا ہے؟ فلاں ٹینشن بڑی یا فلاں ٹینشن کیا ہے؟ جو چیز نہیں ہے اس کی فکر۔ ٹینشن کیا ہے؟ جو چیز۔ اب ٹینشن دور کرنے کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، وہ اور ٹینشن دے دیتے ہیں کچھ ٹینشن میں وہ کر ذکر کرو گے تو ٹینشن ختم، نماز پڑھو گے تو ٹینشن ختم، قرآن پڑھو گے تو ٹینشن ختم، شکر کرو گے تو ٹینشن ختم۔ وہ
दवाई ऐसी लिख के देगा जो मिलेगी कहीं नहीं, और टेंशन। मैंने डॉक्टर से कहा यार तुमने इतनी ज्यादा फीस क्यों रखी हुई है? कहता है यार जल्दी आराम आया था लोगों को। मौलवी किसी फलां लेक्चरार अमेरिका से आए, उनका फलां जगह लेक्चर 1,00,000 रुपए एक लेक्चर के लिए 4 महीने में ला जाता है। ये बोले मौलाना साहब आए, उनका बयान है, मेरे को टाइम नहीं है। लेक्चरार के लफ्ज में कशिश, मौलाना साहब के लफ्ज में, लेक्चर के लफ्ज में कशिश, बयान के लफ्ज में, मस्जिद के लफ्ज में। मुझे हमारा एक साथी है तो बहुत ऐसा, मुझे क्या लगा मैंने अपने दोस्त बुलाने हैं और आपने उनमें ध्यान करना है, लेकिन वो ऐसे दोस्त हैं जो मौलवी के नाम पर नहीं आते, मस्जिद के नाम पर नहीं आएंगे, बयान के नाम पर, वो आएंगे डिनर के नाम पर और वो आएंगे डेनेस्टी के नाम पर, पूरा हाल और फॉर डिनर। जैसा मैंने वहाँ बुलाना है और आपने आके बयान करना है। अच्छा मैं कह दी, उसने सारे इकट्ठे कर लिए। मतलब जो बंदा मुझे लेके जा रहा है ना, मुझे रास्ते में कह रहा है मौलवी साहब फैसलाबाद की करीम इकट्ठी है, फैसलाबाद की करीम आई है जरूरत, कहता मेहरबानी करना मौत की बातें ना करना। मौत की बातें। मैं गया तो मैंने बात शुरू की, मैंने कहा ये मुझे लेकर आ रहे थे और मुझे रास्ते में कह रहे थे फैसलाबाद की करीम इकट्ठी है, इनसे मौत की बातें नहीं। बात ही मैंने ये शुरू कर, मैंने ये ऐसे जैसे बिल्ली जो है ना, कबूतर को बिल्ली पड़ गई, अब कबूतर को भागने का रास्ता मिला कोई नहीं, उसने आंखें बंद कर दी, तो आंखें बंद करने से बिल्ली को लगी, हम मौत के तस्करे में चले गए, मौत नहीं है, वो किसी के साथ खैर खाएंगे, उसको भाई मरना है, ये सब झूठ है, ये सब धोखा है। ये अच्छी बात है, ये खुशामदी लोग मरवाते हैं लोग, और क्या बात है तो क्या हुआ? स्कूल कॉलेज लड़के थे स्कूल के ना देहात में, तो उन्होंने आपस में सलाह की यार छुट्टी कर देंगे, मास्टर साहब को छुट्टी जानी, किस तरह ली? उन्होंने कहा अच्छा देखो प्लानिंग, अब एक किया, मास्टर साहब बैठे कुर्सी पे, आपको बड़ी बिजी बिजी हो, अगर नहीं यार मैं ठीक है। दूसरा आया, उन्होंने कहा मास्टर रंग बड़ा पीला हो जाती है, वो पीला पड़ गया, उसने यार पहले ने भी कहा, दूसरे ने भी कहा, यार मैं ठीक ही समझ तो कोई। तीसरा आया, मास्टर जी आज तबीयत आपकी बहुत ही खराब लग रही है मुझे तो। मैं कहा अच्छा, मैंने चलो छुट्टी करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। इंसान है, असर लेते हैं। एक आदमी कहने लगा तुम तबलीग वाले बातें करते रहते हो, बातें करने से क्या होता है? अच्छा, उसने उसे गाली दी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने तुमने तो कहा बातें करने से होता कुछ नहीं, मैंने क्या क्या बात ही की है। कहता नहीं मान गया होता है यार। एक आदमी गाय बेचने गया मंडी में, माड़ी सी गाय, पूरी बिकनी नहीं, सारा बिक गया। उसने दलाल को बीच में डाला, यार मेरी गाय बिकवा दो। मैंने कहा गाली कोई नहीं। वो 4-5 बंदे घेर के लाया, कहते देखो ये गाय ये ऐसी है, ये वैसी है, ये फुला नस्ल की है, इसके चट्टे देखो, इसके खुर देखो, इसके सींग देखो, ये ऐसी वैसी है। वो जो बेचने गया था ना, कहता भाई मैं नहीं बेचनी। खा गया। खुशामदी लोगों से बच्चे, अगर अल्लाह राजी है तो हम कामयाब है, अगर अल्लाह नाराज है तो हम खुश हैं। अगर अल्लाह हमारे साथ है तो, अगर आप नमाज पढ़, आपकी आंखों में हया है, आपके अंदर तक़वा है, आप अमाल अच्छे हैं, आप बहुत कामयाब हैं। आप इतनी आखिर चलो, अगर अल्लाह नाराज है तो ये चटक मटक 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है। बड़े बड़े अफसरान होते हैं ना, हुकूमत के बड़े बड़े अफसरान होते हैं, इनके दफ्तरों में एक वो लगी होती कुर्सी, वो तख्ती लगी होती है ना, जिसमें कुर्सी के पीछे साइड में लगी होती है, उसमें नाम लिखे होते हैं, पहले इस सीट पर कौन आया, फिर कौन आया, कब आया, कब गया। तो उसे क्या कहते हैं, मैंने तो उसका नाम रखा हुआ है इबरत वाली तख्ती। तो मैं गोरे अफसर से मिलने गया, मेरा बड़ा जानने वाला था, जो तकल्लुफ़ था, तो मैंने उससे कहा, मैं कहा भाई ये पहला नाम किधर है? तो हंसने लग पड़ा,
کہتا مولوی صاحب پہلا نہیں کہیں مر چکے اور اسی کرسی میں بیٹھتے تھے, بڑی کرسی گھماتے تھے, بڑے آرڈر کرتے تھے. روکے میں نہ اللہ نے بہت خوبصورت کہا. آپ لوگ بڑا جتنے بھی بڑے افسران ہیں کسی یونیورسٹی سے ہی جاتے ہیں, کسی کالج سے ہی جاتے ہیں, بڑی خیریں پھیلا سکتے ہو, سچی بات ہے, بڑی خیریں پھیلا. یہ بہت خیر کا کام ہے, اس خیر کو پھیلاؤ, اس خیر کو پھیلاؤ, ایمان پھیلاؤ, یقین پھیلاؤ, اعمال کا شوق پیدا کرو, توبہ کرو. ہمارے افسر ایماندار بنے, ہمارے وزیر ایماندار بنے, ہمارے ڈاکٹر, ہمارے وکیل, ہمارے جج. دیکھو یہ دنیا بھی چمکے گی, دنیا بھی جنت بنے گی, آخرت بھی مزے کی ہوگی. تو یہ سب جتنے بیٹھے ہوئے نا, پڑھنے والے, پڑھانے والے, سب نیت کرو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. نیت زبان سے نہیں ہوتی, نیت کہاں سے؟ رات بھی کہا تھا جو دین کام کرے گا وہ دین میں آگے بڑھ جائے گا. کتنے کام؟ جو دین کام کرے گا کوئی بھی ہو وہ دین میں بہت آگے جائے گا. پہلی چیز ہے نیت. پہلی چیز کیا ہے؟ نیت زبان سے نہیں, دل 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 دل. اتنی بڑی موٹر سائیکل, چھوٹا سا کچرا آ گیا, کھڑی ہو گئی. نیت نہیں ہے تو آدمی کچھ نہیں کرتا. یہ نیت میں سے کچرا نکالیں, یہ سب سے اونچا کام ہے, سب سے خوبصورت کام ہے, تبلیغ کا, انبیاء والا کام. دیکھو اگر غلطی ہے تو تبلیغ والوں میں ہے, تبلیغ کے کام میں, تبلیغ کے کام میں زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا, سوال کرنے کا بڑا سوال ہے. بیان کا تو سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میرا سوال ہے کرو. کہتا فلاں تبلیغ والے نے یہ کیا ہے, فلاں تبلیغ والے نے یہ کیا ہے, فلاں تبلیغ والے نے. اس نے تبلیغ والوں کی غلطیاں اکٹھی کی. میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہو, میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں کہا تم جتنی غلطیاں بیان کر رہے ہو نا تبلیغ والوں کی, یہ اتنی نہیں کرتے, اسے زیادہ کرتے. ایک ہے تبلیغ کا کام, ایک ہے تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ. غلطیاں کس میں؟ تبلیغ کے کام میں تو کوئی غلطی. یہ بہت خوبصورت کام, دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے. دوسری بات, دعا مانگیں کہ اللہ میں اس کام کی توفیق عطا. اور دعا بھی کہاں سے؟ دل سے. اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول کر, اللہ مجھے دین کے کام کے لیے استعمال کر, اللہ مجھے ہمت دے, شوق دے, جذبہ دے, عزم دے, اہتمام دے. مانگے اللہ سے. آج جو نا مانگتے اللہ سے تو کیا مانگتے ہیں؟ گھر کا مسئلہ, بیوی کا مسئلہ. جن کی شادی نہیں ہوئی یہ مانگتے شادی کرا دیں. میرا بیان تھا تو شادی نکاح پہ, تو میں نے کہا بھی شادی سادی ہو, سستی ہو, آسان ہو, جلدی ہو. تو باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا کہتا ابا جی ہمارے سے کہہ رہے جلدی کرو. کہتا بیٹا انہوں نے پہلے بھی کچھ کیا ہے, شادی ہو, سستی ہو, آسان ہو اور جلدی. میں نے کہا پہلی 3 باتیں تم مان جاؤ, چوتھی میں مان جاتا ہوں. سستی کر لو, آسان کر لو, شادی کر لو, ابھی کر دیتا ہوں دعا. پتہ نہیں کوئی بات جن میں ایسے نکل گئی. 3 باتیں. اچھا چلو, بات جن میں ایسے نکل گئی. تو نیت کریں یہ کام کرنا ہے, دعا مانگے اللہ اس کام کی, ہم اس کام کی دل سے دعا مانگے. دعا دل سے مانگے گا نا. کام دلا دیا ابھی بیت اللہ سے واپس آ رہا تھا, بیت اللہ سے حج عمرہ کر کے, تو مکے سے جب نکلنے لگا نا حرم سے, تو بڑا رویا دھویا کہ اللہ میں جا رہا ہوں, دوبارہ کب آؤں گا, اللہ مجھے دوبارہ جلدی حاضری نصیب فرما. کیا کہتا ہے اللہ؟ دوبارہ جلدی حاضری نصیب فرما. تو جلدی پہنچا نا, فلائٹ ہی کینسل ہو گئی. اور دوبارہ پھر مکے, یا اللہ اتنی جلدی بھی دیکھا. دل سے دعا مانگیں اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما. 2 تیسری چیز, جتنا کر سکتے ہیں کریں. 4 ماہ
نہ ہمت چلا، نہ ہمت 3 دن، نہ ہمت 1 دن، پھر آہستہ آہستہ بڑھو، پھر آہستہ آہستہ بڑھو، پھر آہستہ آہستہ بڑھو۔ اجتماع سے ایک ساتھی ہے، اجتماع میں مجھے ملا، میں نے کہا تمہارے 4 ماہ کب لگے؟ کہتا نہیں میرے تو نہیں لگے۔ اچھا چلا تو لگا ہو؟ کہتا نہیں چلا بھی نہیں لگا۔ 3 دن تو لگتے ہو گئے؟ نہیں میرے 3 دن نہیں لگے۔ میں کہا تم اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا نہیں 20 سال سے آ رہا ہوں۔ 20 سال اجتماع۔ بھائی یہ دیکھو منڈی آئے نا، منڈی تو کوئی ٹرکوں کے حساب سے سودا کرتا ہے، کوئی بوریوں کے حساب سے سودا کرتا ہے، کوئی 2-4 کلو چوپر خرید کے لے، اور کوئی بھاؤ شاؤ پوچھ کے نکل جاتا ہے۔ کوئی بھاؤ شاؤ پوچھ کے، آپ کہاں آئے ہوئے ہو؟ منڈی میں آئے ہو۔ اب دیکھو کوئی سودا کرتے ہو یا بھاؤ شاؤ پوچھ کے نکلتے ہو؟ لے کے جاؤ، جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بڑے اللہ والے سیدھے سادے، ایک آدمی آیا کہ دعا کرے میرے بیٹا ہو جائے۔ اگلے سال پھر آیا کہ حضرت دعا کرے میرے بیٹا ہو جائے۔ اچھا دعا۔ اگلے سال پھر آیا، دعا کرے بیٹا ہو جائے۔ بولے بھائی تمہاری شادی کب ہوئی؟ کہتے نہیں شادی ابھی نہیں کی، اور دعا کرے بیٹا ہو جائے۔ اور بھائی شادی تو کر، ہم جو کر سکتے وہ تو کریں۔ سچی بات ہے، انسان کے بس میں جو ہے اگر وہ کرے گا تو جو انسان کے بس میں نہیں اللہ اس کی صورتیں پیدا کر دے۔ جو ہم کر سکتے وہ تو کریں، جو ہمارے بس میں وہ ہم کریں، جو ہمارے بس میں نہیں کون کرے گا؟ میرے سرکار میں کسی نے کہا نا شراب کا دور چلتا تھا، دوست اکٹھے ہوتے تھے، سارے دوست اکٹھے ہوئے، اپنے غلام کو 4 درہم دیے، جاؤ شراب لے۔ وہ جا رہا تھا، کوئی اللہ والے کھڑے تھے کہ اس مانگنے والے کو جو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کر دوں۔ انہوں نے کہا یار آج تو دعائیں کرا، 4 درہم دی۔ ہاں جی کیا دعا کروانی ہے؟ کہ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں۔ انہیں دعا کری۔ دوسری کہ میرا جو آقا ہے نا بڑا نافرمان، دعا کرو وہ معافی مانگ، توبہ کر لے، دعا کر لے۔ چوتھی تیسری کہ میں نے جو 4 درہم دیے اللہ مجھے اس کا اچھا بدلہ دے، انہیں دعا کر دی۔ چوتھی کہ جو میرا آقا ہے اور میں اور جتنی مجلس سے بیٹھے ہوئے اس کے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، انہیں دعا کر دی۔ واپس آیا، اس کا مالک انتظار میں تھا کہ کیا بنا، انہیں سارا قصہ سنایا، اس کا دل بھی نرم ہو گیا۔ نے کہا کیا دعائیں کروائی؟ انہوں نے کہا پہلی دعا تو میں نے یہ کروائی کہ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں۔ اس کے آقا نے کہا کیا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ دوسری کیا کروائی کہ 4 درہم دیے اللہ مجھے اچھا بدلہ دے، انہوں نے کہا میں تجھے اپنی طرف سے 4000 درہم دیتا ہوں۔ تیسری کیا کروائی کہ تو بڑا نافرمان ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، انہوں نے کہا میں آج سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ چوتھی کیا کروائی کہ اللہ تیری اور میری اور جتنے یہاں بیٹھے ہوئے اللہ ان سب کی مغفرت کر دے۔ انہوں نے کہا پہلی 3 میرے اختیار میں تھی میں نے کر دی، یہ چوتھی میرے اختیار کی نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ رات کو سویا تو خواب میں آواز آئی جو تیرے اختیار میں تھی جب تو نے کر دی، تیرا کیا خیال ہے جو میرے اختیار میں میں نہیں کروں؟ جب میں نے تیری بھی اور تیرے غلام کی اور جتنے بیٹھے تھے میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ میرے بھائیو جو ہم کر سکتے وہ کریں۔ 4 ماہ چلا، چلو 3 دن، چلو 1 دن، روزانہ وقت دیں، گشتیں کریں۔ یہ نوجوان کتنے روزے کی جماعتیں نکال سکتے، یہ پروفیسر حضرات کتنے پروفیسروں کو نکال سکتے، کتنے بچوں کو لے جا سکتے، ان کا ایک ایک جملہ لوگوں کی زندگی بدلے۔ اپنے ساتھ خیر خواہی، گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی، ملک کے ساتھ خیر خواہی، ملک کے ساتھ خیر خواہی۔ تبلیغ کیا ہے؟ ہمدردی، ہمدردی، شفقت۔ تو بھائی تبلیغ میں تو سائل کی طرح کی ندا ہے، جو آواز دیتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے۔ اور میں پکی بات کہہ رہا ہوں، وہ بھائی تشریف رکھو، بھائی جانا نہیں ہو میرے بچوں کو، نہیں جانا نہیں، بیٹھ۔ اب شیطان کو تکلیف شروع ہوگی کیونکہ یہ امولی لے دیا نہ جاوے نا۔ جب تشکیل کا وقت آتا ہے نا اب شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ لے بھی یہ کسی کھڑا ہی نہ ہو جائے۔ میں ایک ساتھی کو نا بڑی
بڑی پرانی بات، یہ رات کو میں رائے مل رہا ہے، بڑی پرانی بات. تو مولانا نذیر مان صاحب کا بیان ہو رہا تھا اور اس وقت مولانا پوری قوت میں تھے اور مولانا کے بیان میں نا دنیا کی بے ثباتی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت کہ تذکرے. تو مولانا کا بیان چل رہا تھا، اس کو میں نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، تو بیان بڑا زبردست ہو رہا تھا. میں کہہ رہا تھی وہ اللہ کی جان، وہ بیان میں سے اٹھا، وہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا بیان چھوڑ کے. مجھے بڑا بوجھ آیا کہ یار اتنی اچھی بات ہو رہی ہے اور یہ میں اس کو یہاں خاص طور پر لایا ہوں، یہ بیان چھوڑ کے چلا گیا. بڑا تو بیان کے بعد میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار بیان میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی باتیں ہو رہی تھی، کیوں اس کے آ گئے؟ میں کہا یار دل کو کچھ ہو گیا سیل. تو میں کیا یار میں کتنے نکل نہ جاؤں 4 مہینے میں بچ رہا کہیں میں نکل نہ جاؤں 4 مہینے کے لیے. رات میں نے کہا نا کہ وہ غبارے میں ہوا بھرو نا، غبارہ اور سوئی لگی تو بس بیان ہوتا ہے، اس میں بچتا ہے. جب تشکیل کا وقت آتا ہے تو شیطان سوئی مار دیتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب کی باتیں ہیں تو بہت اچھی، پر مولوی صاحب کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں، انہیں کیا پتہ نہیں. ایک جملہ بولنے لگا ہوں اگر کسی کی سمجھ میں آئے. اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، کس کا؟ اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں. اللہ خیر کی باتیں سناتے. آپ جتنے بھی یہاں آئے ہو، آپ خود نہیں آئے، کون لایا؟ اللہ لایا. سچی بات ہے، اللہ لایا. کتنوں نے آنا تھا نہیں آ سکے، کتنوں نے نہیں آنا تھا آ گئے. اللہ لایا. اس کی قدر پتہ کیا ہے؟ اس کی جو بات ہو رہی ہے اس کو پکڑ لو، اس کو کیا کر لو؟ روز کسی نے نہیں سمجھانا، روز چاہے تھوڑا کرو چاہے آہستہ چلو. چلو میرے بھائیو اس طرف 4 ماہ چلا 3 دن مسجد کو وقت، گشتے، مشورہ، چھٹیوں میں وقت، چھٹیاں آئیں وقت لگاؤ، فارغ ہو جاؤ 4 ماہ لگاؤ، روزانہ وقت محنت کرو، روزے کی جماعتیں نکالو. کتنے نوجوانوں کو نکال سکتے؟ کتنے نوجوانوں کو؟ کہاں جوانیاں گزر رہی، جوانیاں داغدار ہو رہی، جوانیوں پہ دھبے لگ رہے. اپنی جوانیوں کی حفاظت، اپنی آنکھوں میں حیا، اپنے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت. دل اس لیے اللہ کی محبت سے بھرے. جب پھول نہیں اگائیں گے تو کاٹے جھاڑیاں تو اگی جائیں گی. جب اللہ رسول کی محبت نہیں پیدا کریں گے پھر غلط محبت ہے، گندی محبت ہے. جو اللہ رسول سے محبت نہیں کرے گا پھر بگڑتا بگڑتا کہاں تک پہنچے گا کہ اللہ کتوں کی محبت میں مبتلا کرے. کتوں سے محبت کرے، کتوں کو چومیں گے، کتوں کو ساتھ بٹھائیں گے. آج تک ہم سے جو غلطی کمی کوتاہی، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ بہت معاف کر لے. جنید جمشید مجھے کہنے لگا والد صاحب میری نیکی آپ سے زیادہ ہے. وہ کیسے تمہیں پتہ لگا؟ کہتا میرے گناہ بہت ہیں، میں نے بہت گناہ کیے اور پھر میں نے توبہ کی ہے. اور اللہ فرماتے جو توبہ کرے گا میں صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، میں گناہوں کے بدلے نیکیاں بھی دوں گا. تو میں نے گناہ بہت کیے، میں نے توبہ کی تو ہر گناہ کے بدلے مجھے نیکی ملی تو میری نیکی آپ سے زیادہ ہو گئی. واہ بڑی منطق بڑی بھائی. تو اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ گناہوں کے بدلے توبہ کرے. توبہ کر، اللہ کو بہت پسند ہے بندے کا توبہ کر. اللہ کو بندے کا معافی مانگنا پڑا. شیطان نے اللہ سے کہا کہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتے رہوں. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے رہوں. تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ کیا
اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ نیت کریں یہ کام کرنا ہے، روزانہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما۔ جتنا کر سکتے، چھٹیاں ہیں چلا، جب پڑھائی سے فارغ ہو جاؤ تو کیا 4 ماہ